پاکستان تحریک انصاف پر ممکنہ پابندی، آرٹیکل 6 لگانے اور مخصوص نشستوں سے متعلق مشاورتی عمل میں تیزی۔ نون لیگ کا پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ، دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں میں آج ملاقات شیڈیول، صدر آصف علی زرداری بھی شریک ہوں گے۔ اٹارنی جنرل منصور اوان کیس سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ لیگی وفد میں اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ، احد چیمہ اور ایاز صادق شامل۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک، شیری رحمان، نیر بخاری شریک ہوں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم سے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی ملاقات، سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے پر بریفنگ، ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ مریم نواز ملک کو عدم استحکام سے بچانے کے لیے سامنے آ گئیں۔ عدم استحکام لانے والوں سے اہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا دو ٹوک اعلان، کہا حکومت 5 سال پورے کرے گی، کسی بھی سازش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جب بھی ملک ترقی کرنے لگتا ہے تو کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے اور کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ ججز سے اپیل ہے ملک کی استحکام کے لیے کردار ادا کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کو وہ بھی ٹرے میں رکھ کر دے دیا گیا جو انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا۔ ایک شخص کہتا تھا، میں آلو پیاز کی قیمتیں ٹھیک کرنے نہیں آیا، میرے دن کا زیادہ تر حصہ آٹے دال کی قیمتوں پر نظر رکھتے ہوئے گزرتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستوں سے متعلق مشاورت، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت دوسرے روز بھی اجلاس، الیکشن کمیشن لا ونگ کی مخصوص نشستوں کا معاملہ تفصیلی فیصلے تک مؤخر کرنے کی تجویز، کہا سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے میں کچھ ابہام موجود ہیں جسے دور کرنے کے لیے ان چیمبر رجوع یا تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق حتمی منظوری الیکشن کمیشن دے گا۔ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے معاملے پر سینیٹر شبلی فراز کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط، کہا ایڈ ہاک ججز کی تقرری سے یہی تاثر جاتا ہے کہ یہ سب ایک جماعت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مستقل ججز کی تقرری کے بعد زیر التوا مقدمات کو وجہ بنا کر ایڈ ہاک ججز کی تقرری نہیں ہو سکتی۔ دوران عدت نکاح کیس، خاوند مانیکا نے بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی بریت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی، درخواست میں موقف اختیار کیا۔ ایپلیٹ کورٹ نے کیس کے اہم پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے سزا کالعدم قرار دی۔ اس تقاضا کے گواہان کے بیانات کو بھی ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا۔ ٹرائل کورٹ کا 3 فروری کا فیصلہ بحال کرنے کی استدعا۔ اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کا غیر معمولی دباؤ، مارکیٹ انڈیکس 81,000 کی حد برقرار نہ رکھ سکا۔ 100 انڈیکس میں 1320 پوائنٹس کی نمایاں کمی، انڈیکس کی 80,519 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ سونے کی قیمت میں 3,000 روپے کمی، فی تولہ سونا 2,51,000 روپے کا ہو گیا۔ بنو چھاونی پر حملہ، افغان عبوری حکومت کو شدید تحفظات پہنچا دیے، دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال باعث تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ، پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق امریکی رد عمل پر ممتاز زہرا بلوچ نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے نے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کی مضبوطی کو واضح کیا۔ پاکستان اپنے اندرونی مسائل کو خود حل کر سکتا ہے، کسی سیاسی جماعت پر پابندی پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، دوسرے ممالک کو تبصروں سے گریز کرنا چاہیے، اپنے اندرونی مسائل خود حل کر سکتے ہیں۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔